بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیٹو کی ایک ایک انچ زمین کا دفاع کریں گے امریکہ۔ یوکرائن کا 48 گھنٹوں میں روس سے ملاقات کا مطالبہ۔ افغانستان سے فرار کے معاہدے آسمان کو چھونے لگے۔ امریکہ، روس اور نیٹو کشیدگی، آخر نیٹو ہے کیا چیز؟ کیا طالبان کے علاوہ دیگر کوئی متبادل اس وقت موجود ہے؟ وزیر اعظم عمران خان۔ امریکہ اور پاکستان باز رہیں، حجاب تنازعہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ انڈیا۔ گھبرائے ہوئے لوگوں کو 20 سال بعد چودھری شجاعت کی یاد آ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ سعودی عرب میں واٹس ایپ پر دل والا ایموجی بھیجنے پر 46 لاکھ روپے جرمانہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ نیٹو کی ایک ایک انچ کا دفاع کرے گا۔ روس کسی بھی وقت یوکرائن پر حملے کے لیے حیرت انگیز جھوٹا بہانہ بنا سکتا ہے۔ روس سیکیورٹی خدشات کی بنا پر چاہتا ہے کہ یوکرائن کو نیٹو کی رکنیت نہ دی جائے۔ اس تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ نے سفارتی راستے کھلے رکھے ہیں، جو اب تک بحران کو کم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ امریکہ نے بار بار کہا ہے کہ حملہ جلد ہو سکتا ہے، جبکہ روس نے ایسے کسی بھی منصوبے کی تردید کرتے ہوئے امریکہ پر پاگل پن کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ اب کسی بھی دن حملہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم دن کے متعلق بالکل درست پیشگوئی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ امریکی انٹیلی جنس نے اشارہ دیا ہے کہ روس بدھ کے روز حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو جو کچھ معلوم ہوا وہ دنیا کو بتاتا رہے گا۔ امریکہ نیٹو کی سرزمین کے ایک ایک انچ کا بھی دفاع کرے گا، اور ہمارے خیال میں روس اس پیغام کو پوری طرح سمجھتا ہے۔ روس اور یوکرائن میں بڑھتی کشیدگی۔ یوکرائن نے آئندہ 48 گھنٹوں میں روس سے ملاقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یوکرائن دیگر اہم یورپی ممالک کے سیکیورٹی گروپ سے بھی ملاقات کا خواہش مند ہے۔ روس نے سرحد پر فوجیوں کی اضافی تعیناتی سے متعلق وضاحت دینے کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس نے یوکرائن کی سرحد پر تقریباً 1 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ تاہم روس کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک جھوٹی معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ روس کسی بھی وقت یوکرائن پر فضائی حملے سے جنگ کا آغاز کر سکتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، نیدرلینڈز، جاپان اور جنوبی کوریا سمیت کئی ممالک نے یوکرائن سے اپنے شہریوں کا انخلاء کا حکم دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روسی حملے کا آغاز فضائی بمباری سے ہوگا، جس کے باعث یوکرائن چھوڑنے والے افراد کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور شہریوں کی زندگی بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ برطانیہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو برطانیہ ملک میں موجود اپنے شہریوں کو فضائی راستے سے نہیں نکال سکے گا۔ یوکرائن اور روس کے درمیان کشیدگی گزشتہ برسوں کے مقابلے میں دوستو اس وقت انتہائی عروج پر ہے، لیکن دوسری جانب بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی تیزی سے جاری ہیں۔ افغانستان چھوڑنے والوں کو وہاں سے نکلنے والوں کی پریشانی کا فائدہ بارڈر پار کرانے والے سمگلرز بھی اٹھا رہے ہیں۔ طالبان کے آنے کے بعد ملک چھوڑنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، تاہم پاکستان، ایران اور دوسرے پڑوسی ممالک کی جانب سے بارڈرز کی بندش اور پاسپورٹ ویزا کے حصول میں دشواریوں کے باعث بہت سے لوگ سمگلر سے رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح سے سفر کرنے والوں کو خطرات کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ انہیں پہاڑوں، صحراؤں سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ ایسی سرنگوں سے بھی جو بارڈر پر لگی باڑ کے نیچے سے گزرتی ہیں، وہاں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔
جبکہ کچھ لوگ نکلنے کے لیے جعلی شناختی کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تاہم پچھلے سال 15 اگست کے بعد افغانستان میں اسمگلنگ سے جڑے معاملات کی رقوم آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ 26 سالہ سائے کابل سے اپنی والدہ اور 7 بہن بھائیوں کے ساتھ فرار ہوئی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے $5000 عطا کیے۔ پاکستان کی جانب سے اب بھی ویزے کے بغیر علاج کے لیے پاکستان آنے کی اجازت ہے، تاہم یہاں بھی کچھ لوگوں کی جیبوں میں مزید ڈالرز کے پاکستان آنے والے افغانوں سے $140 سے $190 وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ رقم صرف $90 تھی۔ اسی طرح ایران جانے کی فیس $360 سے $400 تک ہے، جبکہ پہلے یہ فیس $250 تھی۔ نیٹو کی جڑیں 1947 کے فرانس اور برطانیہ کے ایک معاہدے سے ملتی ہیں، جس کا مقصد جرمنی کے حملے کی صورت میں مل کر مقابلہ کرنا تھا۔ اس سیاسی اور فوجی اتحاد کے اصل بانی امریکہ، برطانیہ، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، آئس لینڈ، اٹلی، نیدرلینڈز، ناروے اور پرتگال وغیرہ ہیں۔ کسی بھی ملک کے اجتماعی دفاع کی شق نیٹو چارٹر کے آرٹیکل نمبر 5 میں شامل ہے، جسے ابھی تک صرف ایک ہی مرتبہ 9/11 حملوں کے بعد استعمال کیا گیا تھا۔ سوویت یونین نے 1955 میں نیٹو کے جواب میں 7 دیگر مشرقی یورپی کمیونسٹ ریاستوں کے ساتھ اپنا فوجی اتحاد تشکیل دیا، جسے وارسا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن دیوارِ برلن گرنے اور 1991 میں سوویت یونین کے زوال نے یورپ میں ایک نئے سیکیورٹی آرڈر کی راہ ہموار کی۔ سوویت یونین سے آزاد ہونے والے کئی سابق ممالک نیٹو کے رکن بن گئے۔ نیٹو رکن ممالک کی کل تعداد 30 ہو چکی ہے۔ 3 ممالک کو فی الحال خواہش مند ممالک کی درجہ بندی میں رکھا گیا ہے اور یہ ممالک بوسنیا، جارجیا اور یوکرائن ہیں۔ روس کے لیے اس کی سابق سوویت ریاست یوکرائن کی نیٹو میں شمولیت ایک سرخ لکیر ہے۔ اسی وجہ سے روس متعدد مرتبہ کہہ چکا ہے کہ یوکرائن کو اس اتحاد میں شامل نہ کیا جائے۔ دوسری جانب روس یوکرائن بحران کے تناظر میں نیٹو میں شمولیت کے خواہش مند ممالک کی کوششیں ایک مرتبہ پھر تیز ہو گئی ہیں اور نیٹو نے یورپی ممالک کے لیے دروازے کھلے رکھنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں بدترین انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ افغانستان کی سردی بہت ظالم اور بے رحم ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکی عوام کو لازماً سمجھنا چاہیے کہ طالبان حکومت ناپسند کرنا ایک بات ہے، لیکن وہاں 4 کروڑ افغان عوام کی بقا کا اہم ترین سوال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں استفسار کیا کہ کیا طالبان کے علاوہ دیگر کوئی متبادل اس وقت موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیا یہ امکان موجود ہے کہ اگر طالبان کو نکال دیا جائے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ موجود ہے تو وہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر طالبان سے منہ موڑ لیا جاتا ہے تو پھر خدشہ ہے کہ افغانستان افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک سوال کے جواب میں استفسار کیا کہ کیا طالبان کی حکومت ختم کر دی جائے تو وہ افغانستان میں نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کرنا ہوگا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کیا طالبان پر دباؤ ڈال کر انہیں بدلا جا سکتا ہے، تو جواب ہے نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا جو چاہتی ہے وہ صرف طالبان کو مراعات دے کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جلد یا دیر طالبان حکومت کو تسلیم ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اس ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں جس کو مغرب سمجھتا نہیں ہے۔ مقبوضہ وادی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہاں سب سے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر میں ہزاروں افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، لیکن کشمیر پر عالمی میڈیا اتنا خاموش ہے، جبکہ بھارت وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔
چائنا کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چائنا سنکیانگ میں در حقیقت وہ صورتحال نہیں ہے جو مغربی میڈیا دکھا رہا ہے۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں حجاب تنازع پر امریکہ اور پاکستان کی جانب سے مذمت سامنے آنے کے بعد انڈیا نے کہا ہے کہ انڈیا کے اندرونی معاملات پر بیانات کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ یونیفارم سے متعلق تنازع پر قانونی کارروائی جاری ہے اور اس طرح کے مسائل آئینی ضوابط اور طریقہ کار کے مطابق حل کیے جاتے ہیں۔ تنازعات کو ہماری آئینی ضوابط اور طریقہ کار اور جمہوری نظام کے تحت حل کیا جاتا ہے۔ جو انڈیا کو جانتے ہیں وہ اس حقیقت کو سراہتے ہیں۔ ہمارے اندرونی تنازعات کی حوصلہ افزائی کرنے والے بیانات کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ کرناٹک کو اسکولوں میں حجاب پر پابندی نہیں عائد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ مذہبی آزادی میں اپنے دینی حلیے کا تعین شامل ہے۔ اسکولوں میں حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے انڈین سفیر کو بلا کر حجاب پر تنازع پر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا اور انڈیا پر مذہبی عدم برداشت، منفی دقیانوسی تصورات اور مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کا بیان دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے گھبراتے نہیں کیونکہ ان کی سخت تربیت کی ہوئی ہے۔ جو گھبرائے ہوئے ہیں ان کو شجاعت حسین کی صحت کا خیال آ گیا۔ میں نے تحریک انصاف کی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے۔ جو گھبرائے ہوئے ہیں انہیں اب چودھری شجاعت حسین کی صحت یاد آ گئی۔ وہ 20 سال بعد اپنے MNAs کی فوتگیوں پر بھی جا رہے ہیں۔ چودھری خاندان پر پورا اعتماد ہے۔ مونس الہی کام کو جہاد سمجھ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، قوم کے پیسے واپس کرتے ہیں۔ جنہوں نے معیشت برباد کی وہی مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ منظور پاپڑ والے کا ایڈریس پن داد خان کا ہے۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ نواز شریف اور ان کے بیٹے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں ہمت ہے تو ملک واپس آ کر کیسز کا سامنا کرے۔ نواز شریف سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے چور اب ایک ہو رہے ہیں۔ عمران خان تو ان کو پیسے واپس لانے کی بات کرتا ہے۔ شہباز شریف کبھی فضل الرحمان تو کبھی آصف علی زرداری سے ملتے ہیں۔ بلاول سے کہوں گا کہ پہلے الیکشن لڑنا سیکھ لے۔ ان سے تیر چلے گا نہ تلوار، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن نے 7 مرتبہ عمران خان کو گرانے کی کوشش کی۔ عمران خان کا اللہ تعالی محافظ ہے، یہ وزیر اعظم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب میں اپلیکیشن واٹس ایپ پر دل والا ایموجی بھیجنے والے کو 1 لاکھ ریال یعنی 46 لاکھ روپے پاکستانی جرمانہ اور 2 سال قید سزا ہو سکتی ہے۔ بغیر اجازت کسی کو بھی دل والا ایموجی بھیجنا سعودی قوانین کے تحت آن لائن ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے، جس کی سزا 1 لاکھ ریال یعنی 46 لاکھ سے زائد پاکستانی روپے اور 2 سال قید ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری بار بھی اس جرم کا مرتکب پایا جاتا ہے تو جرمانہ بڑھ کر 3 لاکھ ریال اور قید کی سزا 5 سال تک ہو جاتی ہے۔ واٹس ایپ پر کسی کی مرضی کے بغیر ان کی تصاویر بھی شیئر کرنا قابل گرفت جرم ہے۔ سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے ان قوانین کو متعارف کروایا گیا ہے۔ بعض لوگ اپنی صحت کی وجہ سے یا ماحول دوستی کے باعث سبزی خور ہو جاتے ہیں، لیکن اب ایک برطانوی کمپنی نے اس عادت کو ترک کرنے کے لیے خطیر رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی وائبرنٹ ویگن نے اپنی سبزیاتی کھانوں کی مشہوری کے لیے 50,000 برطانوی پاؤنڈ یعنی $70,000 انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ انعام اس مسلسل گوشت خور کو دیا جائے گا جو 90 روز تک اس کا ناغہ کر کے صرف سبزیوں پر گزارا کر سکے۔ اس طرح یہ رقم پاکستانی روپوں میں 1 کروڑ کے برابر بنتی ہے۔ وہ گوشت چھوڑ کر سبزی کھانے والی حقیقی مثالیں چاہتے ہیں تاکہ مزید برطانوی باشندوں کو اس جانب راغب کیا جا سکے۔ کمپنی کے مطابق خود لوگ بھی گوگل پر سبزیوں والے کھانے تلاش کر رہے ہیں اور 2017 کے مقابلے میں سال 2020 کے دوران اس میں 3 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔
اب تک 50,000 افراد یہ قرارداد قبول کر کے اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں درخواست گزاروں میں سے ایک کو منتخب کر کے اسے کمپنی کا نمائندہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد انعام کے طور پر اسے پوری زندگی 1,00,000 پاؤنڈ مالیت کی سبزیاں مفت مہیا کی جائیں گی۔ حرام مغز میں چوٹ کا شکار ہونے والے افراد کے ہاتھوں کو اس قابل کیا گیا ہے کہ وہ موتی جیسی باریک چیز اٹھا سکتے ہیں۔ فزیو تھراپی اور غیر تکلیف دہ طریقے سے اعصاب کو تحریک دے کر دماغی چوٹ کے بعد مفلوج ہو جانے والے مریضوں کے ہاتھوں اور بازوں کی حرکات کو جزوی طور پر بحال کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں افراد حرام مغز میں چوٹ لگ جانے کے بعد ہاتھوں اور بازوں کی حرکات سے محروم ہو کر کھانے پینے اور دیگر امور انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ماہرین نے 6 افراد پر اسے آزمایا ہے، جس کے بعد ان کے ہاتھ اور بازو جزوی طور پر کام کرنے لگے اور 6 ماہ تک اس کے اثرات برقرار رہے۔ یہ تحقیق IEE ٹرانزیکشن آن نیورل سسٹمز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ علاج کے بعد مریض چھوٹی ٹیبل ٹینس گیند کے ساتھ ساتھ باریک موتی اٹھانے کے بھی قابل ہو گئے تھے، جو ایک اہم پیش رفت ہے۔ ابوظہبی کے سائنسدانوں نے کھایا جانے والا کیپسول بنایا ہے جو خون میں شکر بڑھنے پر از خود انسولین خارج کرتا ہے۔ شاید وہ دن دور نہیں جب انسولین کا ٹیکہ لگانے سے نجات مل جائے گی، کیونکہ تجرباتی طور پر ایک گولی بنائی گئی ہے جو خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھنے پر از خود انسولین خارج کر سکے گی۔ ابوظہبی میں واقع نیو یارک یونیورسٹی نے ایک کیپسول بنایا ہے جو پیٹ کے تیزابی ماحول میں سلامت رہتے ہوئے ضرورت کے وقت ہی خون میں انسولین خارج کرتا ہے۔ منہ سے کھایا جانے والا یہ کیپسول منہ، ہاضماتی نلی اور معدے میں مکس ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ فی الحال خون میں شکر کی مقدار کو معمول پر رکھنے کے لیے کروڑوں مریض روزانہ جلد میں انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مریض اس سے کتراتے بھی ہیں۔ انسولین کا مالیکیول بہت حساس ہوتا ہے اور پیٹ میں پہنچتے ہی فوراً اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اس لیے انسولین کو اچھی طرح پیک کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ وہ آنتوں کی راہ سے گزر کر بھی سلامت رہے۔ کھائے جانے والے انسولین کیپسول کو NCOF کا نام دیا گیا ہے، جو خود خون میں شکر کی مقدار نوٹ کرتا ہے۔ اس کا عمل بہت سادہ ہے، یعنی گلوکوز کے مالیکیول اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ NCOF میں سما جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب خون میں شکر بڑھ جائے تو کیپسول کے اندر نینو ذرات پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ نینو ذرات طبی طور پر کھل جاتے ہیں اور اندر کی انسولین خارج ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی خون میں گلوکوز کی مقدار معمول پر آتی ہے، انسولین کا اخراج رک جاتا ہے۔ اس سے پہلے HDV1 جیسی دوا کھانے والی شوگر دوائیں بن چکی ہیں، لیکن NCOF ان دونوں کے مقابلے میں قدرے مؤثر اور خودکار ہے۔ آپ نے بہت سارے معجزات پرانے دور میں سنے ہوں گے اور آج کے دور میں بھی چند اتفاقاً ہو جانے والے واقعات کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہے سال 2008 کا، جب 3 بچوں کی ماں، جس کا نام لوری کوبل تھا، اپنے بچوں کے ہمراہ بیٹے کی سالگرہ منانے کے لیے باہر جا رہی تھی۔ واپس گھر جانے کے دوران بدقسمتی سے لورا کوبل کی گاڑی 40,000 پاؤنڈ والے تیز رفتار بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ خوفناک واقعہ بہت تباہ کن تھا اور سانحے میں شکار ہونے والی لوری کوبل کی فیملی کا ہر فرد الگ الگ ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے بچوں کی ماں لوری اس واقعے میں بچ گئی، لیکن پھر کچھ دیر بعد اس کے شوہر کرس کوبل نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ ان کے تینوں بچے انتقال کر چکے ہیں۔ اپنے تینوں بچوں سے محرومی کی خبر لوری کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اپنے دکھ کو مٹانے کی کوشش کی۔ پھر قدرت کا کرشمہ ہوا کہ واقعہ کے 1 سال بعد لوری نے 3 بچوں کو جنم دیا، جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ اس میں حیران کن بات دوستو یہ تھی کہ گزشتہ سال مرنے والے بچوں میں بھی 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا، اور قدرت نے انہیں دوبارہ 2 بچیوں اور 1 بچے سے نواز دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔